آج ہم بات کریں گے سورۃ الرحمن کے بارے میں۔ قرآن کریم دلہن، اس کو عروس القرآن حدیث میں فرمایا، اور ہر ایک کو بہت پیاری لگتی ہے سورت، اور ظاہر ہے کہ دلہن ہے قرآن کی، اور دلہن کس کو پیاری نہیں لگتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو خاص ریگارڈ دیا ہے کہ اس کو عروس القرآن فرمایا۔ سورۃ الرحمن جو ہے یہ اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، اچھا ہاں، لیکن عام طور پہ راجح قول یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے، علامہ قرطبی فرماتے ہیں، لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ مدنی صورت ہے۔ لیکن بہرحال اس کے اندر جو مضامین ہیں دونوں طرح کے مضامین ہیں کہ جس میں عقائد کی بھی اصلاح ہے، آخرت کا تصور ہے، اور خاص طور پہ اس کو رحمان کے لفظ سے شروع کیا تو اس لیے اس کا نام سورۃ الرحمن قرار دے دیا گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ بس وقت پہلے لفظ کے مطابق اس کا نام تجویز کر دیا جاتا ہے، لہذا صورتوں کے جتنے نام ہیں یہ بھی توقیفی ہیں۔ توقیفی ایک اصطلاح ہے تفسیر میں، توقیفی کا مطلب یہ بھی وحی کے ذریعے سے بتائے گئے ہیں۔ اللہ نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ سورت کا نام فلاں نام ہوگا، تو اس کو توقیفی کہتے ہیں، تو لہٰذا اس کا نام سورۃ الرحمن ہے۔ جیسے اللہ نے یہ بتایا کہ یہ کہاں قرآن میں پلیس کی جائے گی، بالکل جیسے آیتیں بتائیں ایسی یہ بتایا، نام بھی بتایا، اور اس کا 55 نمبر ہے سورت کا، جو تدوین کے اعتبار سے جو نظر آتا ہے۔ تو یہ سورت جو ہے اس میں مقصد اعظم کا ذکر ہے، مقصد اعظم، ہاں، ظاہر ہے کہ سب سے اشرف المخلوق جو ہے وہ انسان ہے، اور سب مخلوقوں میں سب سے عظیم مخلوق انسان ہے۔ اس انسان کی مقصد تخلیق کو بتایا اس میں، اور سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ انسان کو اپنی تخلیق پیدا کس لیے کیا گیا ہے، تو اس کے اندر مقصد اعظم کا ذکر ہے، اور اس لیے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تو گویا کہ شروع میں ایسا عنوان اللہ نے اختیار کر دیا کہ اس میں اشارہ کر دیا کہ اس انسان کا جو مقصد اعظم وہ تعلیم قرآن ہے، قرآن کو سیکھنا یہ اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ قرآن کے الفاظ کی تجویز و تحسین سیکھے، اس کے معنی مطالب سیکھے، اور جو اس کے اندر مسائل اور معارف ہیں اس کو سیکھے بھی، اور اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی پیش نمایاں ظاہر کرے، تو گویا کہ یہ جو ہے اس کا مقصد اعظم ہے۔ اس کے مطابق زندگی گزارے گا کے اندر گویا کہ فوز و فلاح پائے گا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیں گے۔ اس لیے عنوان ایسا اختیار فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی۔ اس کے بعد فرمایا خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، پھر کہا علمہ البیان، پھر قرآن کو بیان کرنا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تعلیم قرآن کا ذکر پہلے کر دیا کہ قرآن کی تعلیم انسان کو دی، پھر کہا خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، پیدا بعد میں کر رہے ہیں، تو تعلیم قرآن کا ذکر پہلے کر رہے ہیں، تخلیق انسان کا ذکر بعد میں کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تخلیق انسان پہلے ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے انسان، اب تعلیم قرآن ہوتی ہے، اب تعلیم قرآن ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسلوب بدلا کیوں ہے؟ اصل میں اسلوب بدل کے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کا مقصد بتا دیا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے دنیا میں ہم کہتے ہیں مجھے سواری کے لیے گاڑی خریدنی ہے، تو سواری کا ذکر پہلے کرتے ہیں، گاڑی کا ذکر بعد میں کرتے ہیں۔ مجھے رہنے کے لیے مکان بنانا ہے، تو رہنے کا ذکر پہلے کرتے ہیں، مکان بنانے کا ذکر بعد میں کرتے ہیں۔ مجھے جو ہے پہننے کے لیے کپڑے سلوانے ہیں، تو کپڑے کا ذکر پہننے کا ذکر پہلے کرتے ہیں، سلوانے کا بعد میں۔ لیکن جب فزیکلی ترتیب میں لاتے ہیں تو بناتے ہیں پہلے، پہنتے بعد میں۔ اسی طریقے سے اللہ نے جب یہ فرما دیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہہ دیا کہ مجھے قرآن سکھانے کے لیے انسان بنانا ہے، مجھے قرآن سکھانے کے لیے انسان بنانا ہے، تو گویا کہ اللہ نے مقصد تخلیق انسان کی بتا دی کہ انسان کی تخلیق کا مقصد قرآن سیکھنا ہے، اور جب فزیکلی کرنے لگے ہیں تو پہلے انسان بنایا، اس کے بعد قرآن سکھایا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کی مقصد کتنا بڑا مقصد ہے، اور وہ قرآن کی تعلیم اور قرآن کریم زندگی کے ہر حرکت و سکون میں بہترین رہنمائی۔ اب رہا یہ سوال کہ بھی اس پہ عمل کیسے ہو، تو اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت ایسی پیش کر دی کہ جو اس انسان کے لیے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کو آخرت میں 2 جنتیں ملیں گی۔ اچھا، اب یہاں خوف خدا کا تصور دے دیا کہ تم اگر دنیا کے اندر سدھر کے چلنا چاہتے ہو بس اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف اپنے اوپر طاری کر لو، کیونکہ یہاں تم نے ہمیشہ رہنا نہیں ہے، تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ پوچھے گا کہ تمہیں میں نے پیدا کیا تھا تعلیم قرآن کے لیے، قرآن کے مقاصد پہ عمل کرنے کے لیے، تم نے کیا کیا؟ تو کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا یہ جو خوف ہے بس یہ خوف انسان کو دنیا میں خدا کے راستے پہ چلنا آسان کر دے گا۔ اچھا،
اور پھر اللہ اس میں اپنی نعمتیں ذکر کی کہ دنیا میں جو نعمتیں دیں آخرت میں دیں. اور یہ واحد صورت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان اور جنات دونوں کو براہ راست خطاب کیا اکٹھے ایک ہی ساتھ. ہاں ورنہ جو ایک ساتھ خطاب کہیں نہیں کیا, اس میں دونوں کو اکٹھا خطاب کیا اس کی. اور جگہ جگہ ایک ایسی آیت ذکر کی کہ جس میں اپنے نعمت, اور وہ 31 مرتبہ آپ نے یاد دیا نہیں کروائی اللہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پھر تم اللہ کی کس کس نعمتوں کی تکذیب کرو گے, کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے. اس کا انکار کیا تو دوسری بھی نعمت, اس کا انکار کیا یہ بھی نعمت. تو کون سی نعمتیں, کتنی نعمتیں ہیں. جیسے قارون نے دنیا میں اس بات کا انکار کر دیا کہ دولت اللہ نے دی ہے, دنیا میں اس بات کا انکار کر دیا کہ دولت اللہ نے دی ہے, کہا یہ تو میں نے اپنے عقل اور فہم سے کمائی ہے ساری. تو چلو مان لیا, چلو یہ تم نے اس سے کمائی, باقی نعمتیں کہاں, یہ عقل کہاں سے آئی, عقل بھی تو اللہ نے دی تمہیں. تو کتنی نعمتیں ہیں, تم کسی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے کہ اللہ نے براہ راست تمہیں دی ہے. جب پتہ چلا کہ دنیا میں نعمت اور رحمت بھی اللہ نے, استفادہ اور نفع اٹھانے کی کرج بھی اللہ نے پیدا کی ہے, تو پھر اسی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو, کیونکہ کل روز قیامت بھی جب پیش ہوں گے تو وہاں تمہیں جواب دینا پڑے گا. اور جس نے اپنے آپ کو اس بات دھارے میں ڈال لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ کامیاب ہوگا, اور وہاں اس کے لیے 2 جنتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے. یہ سورۃ الرحمن جس میں یہ حقائق بیان کیے. اور جہاں تک اس کے فوائد کا تعلق ہے تو اس کے فائدوں میں سب سے بڑا ایک فائدہ یہ کہ گھر میں اگر چوہے ہیں یا موذی جانور ہیں اور وہ پریشان کرتے ہیں تو سورۃ الرحمن جو ہے وہ پانی پہ دم کر کے وہ اس کو گھر میں چھڑکا جائے کونے خدروں میں, اور دیوار پر لکھ کے لگا دی جائے. دیوار پر لگا دی. ہاں اگر دیوار پہ لکھیں تو دی بیسٹ ہے, لیکن یہاں دیوار پہ لکھنا ممکن نہیں, لکھنے والے پینٹر کہاں سے ملیں گے. تو لکھی لکھائی جو ہے وہ گھر میں دیوار پہ لگا دیں. یہ اتنی زبردست چیز ہے, گھر میں موذی جانور چوہے نہیں ٹھہرتے. اچھا. اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں کی دنیا میں چوہوں کا مسئلہ کتنا بڑا مسئلہ. بالکل ہے. اور ہر کائنڈ کے چوہے گھروں میں گھسے پھرتے رہتے ہیں, سپرے کرا کرا تھک گئے. اب تو چوہے بھی سپرے کھانے کے عادی ہو گئے, بندے کہتے کرے کیا. تو اب یہ رحمان صورت میں جس نے کیا ہے وہ کہتے ہیں حیران ہو گئے کہ جناب ہم نے جب سے صورت رحمان لگائی ہے, گھر کی صفائی, کوئی جانور ٹھہرتا نہیں. یہ اس میں کمال ہے, ٹھہرتا نہیں, یہ اس میں کمال ہے. اور دوسرا اس کا فائدہ یہ کیونکہ ایسی دلی مراد ہے جو انسان پوری کرنا چاہتا ہے اور پوری ہوتی نہیں ہے, تو 11 مرتبہ اس کی تلاوت کر کے اللہ کے حضور دعا کرے تو 1 ہفتے کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی اس کی مراد پوری کر دے. اور یہ 11 دفعہ کیا ایک ساتھ پڑھیں یا پورے ہفتے؟ بس یہ ہے کہ ایک ساتھ پڑھے, ورنہ پورے دن رات 24 گھنٹے میں مختلف موقعوں پہ تقسیم کر کے پوری کر سکتا ہے. یہ فرمائیں گے کہ کتنی لمبی ہے اس کے 78 آیتیں 78 آیتیں ہیں, تو کوئی زیادہ مناسب ہی ہے. تو یہ صورت. اور ایک اس کا فائدہ یہ کہ یہ چیچک اور یہ جلد کی بیماریاں یہ عام طور پہ خسرہ نکل, اس کے لیے بہت مجرب ہے کہ یہ اس کی تلاوت کر کے پانی کے اوپر جو دم کریں, 3 پھونکے زور زور سے ماریں. اچھا. وہ پانی جو ہے وہ اس جگہ کے اوپر ملے بھی اور اس بچے کو پلائے بھی. تو 1 ہفتہ وہ پانی کو پلانا, پڑھنا 1 ہی مرتبہ ہے, اور پلانا جو ہے 1 ہفتہ ہے, اور 1 ہفتہ اس کے اوپر چھڑکنا ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ اس کا خسرہ اور وہ چیچک ویچک کے داغ دھبے سب رفع ہو جاتے ہیں. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا نفع ہے یہ اس کو. اور ایک سب سے بڑا نفع یہ کسی کو جن چمٹ گئے ہیں. اچھا. جن چمٹ بھی جاتے ہیں, انسان باولا ہو جاتا ہے, اس کے اندر اس کی بڑی تاثیر ہے کہ سورۃ الرحمان تلاوت کر کے اس کے کان میں زور زور سے 3 پھونکے مارے. کسی قسم کا جن بھوت اس کے اندر جو ہوگا وہ نکل کے بھاگ جائے گا. کیونکہ اس میں قرآن میں اسی صورت میں ان جنات اور انسانوں کو خطاب کیا, یا معاشر الجن والانس, تو جناب ڈانٹا ہے اور کہا کہ تم نکل کے اگر بھاگنا چاہو تو میری سلطنت میں سے نکل کے کہاں بھاگو گے, میرے قدرت کے اندر ہو, تم جا کہیں نہیں سکتے. ایسے مضامین اس کے اندر ہے, تو جنات نہیں ٹھہرتے اس کو سن کے. اچھا. اور ایک نفع یہ کہ گھر میں انسان کو فیل ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی جناتی اثر ہے, کوئی آسیب ہے, کوئی کھٹ پٹ ہوتی ہے, اکثر آتی ہیں کہ نل خود بخود چل پڑا, خود ہی بند ہو گیا, ٹی وی خود بخود آن ہوا, خود چل پڑا, یہ کیا چکر ہے. تو خوف طاری رہتا ہے. تو سورۃ الرحمان بلند آواز سے لگا کے رکھیں. آج کل تو آڈیو اور ٹی وی کا دور ہے, آپ آڈیو لگا دیں, فون پہ لگا دیں, اونچی چلتی رہے. تو نتیجہ یہ ہوگا کسی بھی قسم کی ایسی جو شرارت ہے اس کی نہیں ہوگی, وہ رک جائے گی. یہ اس کا فائدہ ہے. بہت خوب. اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے, تو اگر کسی نے یہ پڑھتے یا یہ سنا اور یا خود پڑھا تعبیر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو مکہ یا مدینہ حرمین شریف میں کسی ایک شہر میں لے جائیں گے, اور وہیں اس کو رکھیں گے یہاں تک کہ اس کا وہیں انتقال ہوگا, اگر یہ خواب میں آ جائے. تو حرمین شریفین کی یہ بڑی سعادت ہے, وہیں زندگی گزرے گی اور وہیں اللہ تعالیٰ بلا لیں گے.
اور دوسرا ایک پیر یہ ہے کہ اللہ اس پر خصوصی اپنی رحمت نازل کریں گے، اپنی خاص نعمتیں اس کو عطا کریں گے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیں گے۔ یہ اس کے لیے بہت بڑی بشارت ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ یا تو یہ نیکیوں پہ ہے تو اس پہ قائم رہے، اگر نہیں ہے تو نیکیوں پر آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آخرت میں جنتیں رکھی ہیں۔ یہ اس کا بہت بڑا فائدہ۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر اس کو پڑھا ہے تو اس کا مطلب ہے کسی بھی قسم کا دشمن، جناتی دشمن ہو یا انسانی دشمن ہو، کوئی بھی دشمن اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر آپ یہ پڑھتے ہیں، اگر یہ پڑھ رہے ہیں خواب کے اندر، تو خواب میں یہ تو بشارت ہے کوئی انسانی یا جناتی دشمن اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ اٹیک بھی کر رہا ہے لیکن یہ جو یہ محفوظ رہے گا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھال بن گئی ہے، یہ ڈھال بن جائے گی، ڈھال بن جائے گی۔ واہ واہ، سبحان تو یہ اس کے خواب میں تعبیر ہے۔